السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں خارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں، اور آج ہے عید کا تیسرا دن، لیکن آج ورکنگ ڈے بھی ہے۔ وہ لوگ جو جاب کرتے ہیں پرائیویٹ ہو یا سرکاری، ان کی آج چھٹی نہیں ہے۔ مارکیٹس بھی آج کھلیں گی، لیکن مارکیٹ والوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ کاروباری جو لوگ ہیں وہ آج شاید تیسرے دن چھٹی کر لیں، اور کچھ جو ضروری اشیاء بیچنے والے لوگ ہیں وہ مارکیٹ کھولیں گے، اور مارکیٹ میں کام کرنے والے بھی جائیں گے۔ لیکن سرکاری ملازم اور پرائیویٹ جو ملازمین ہیں ان کو لازمی جانا پڑے گا۔ تو آج عید کا تیسرا دن بہت سارے لوگ اپنے ورک پلیس پہ گزاریں گے، اور اوورسیز جو ہیں انہوں نے تو یقیناً جو عید گزاری ہے، میں زیادہ تر یہی دیکھتا ہوں وہ زیادہ تر کام پر ہی ہوتے ہیں، لیکن بڑی اچھی عید گزری، اللہ کا شکر ہے۔ اور یقیناً آپ لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے خلوص اور پیار کے ساتھ عید گزاری ہوگی۔ دوستو، عید جو ہے عید قربان، اس کی میں نے آپ کو پہلے ہی مبارکباد دی تھی، میں پھر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھرا رکھے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا، اور اس کہانی سنانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا جو میں پہلے کبھی نہیں کرتا، کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے اور اس کو شیئر بھی کیجئے۔ اور مجھے کسی نے کہا کہ یار یہ کہنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کئی لوگ اس لیے نہیں کرتے، آپ کے ویڈیو تو دیکھ رہے تھے، سبسکرائب اس لیے نہیں کرتے کہ جی انہیں کیا کیوں نہیں۔ تو میں نے کہا یار میں تو فقیر آدمی ہوں اور ایک مانگت ہوں، مجھے مانگنے میں لائک ہو یا دعائیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس عید پر میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جو عید والے دن میں نے پوسٹ کیا، لیکن میں بہت حیران ہوا کہ آپ لوگ کیونکہ مصروف ہیں اور عید کا دن ہوتا ہے، اور خاص طور پہ بقرعید کے اوپر تو بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، جانور کو کاٹنا، بانٹنا، تقسیم کرنا، تو وہ بہت کم لوگ آئے اس ویڈیو کو دیکھنے۔ تو میں ایک خوشخبری آپ کو سنا کے پھر آج کی کہانی سناتا ہوں، جو عقیلہ کی کہانی ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، مکافات عمل۔ مکافات عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ تو زندگی میں جو آپ نے کیا ہوگا نا، کہتے ہیں وہ پھر آپ کے سامنے آتا ہے، اور آپ اس کا بھگتان کر کے پھر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ مکافات عمل جو آپ نے کیا ہوتا ہے ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مکافات عمل کی کہانی جو مجھے عقیلہ نے سنائی، اور اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو دو خوشخبریاں سنا دیتا ہوں۔ پہلی تو یہ ہے کہ میرا پھر یورپ کا ویزا لگ گیا، لیکن 2 سال کا لگ گیا، اور جولائی میں آؤں گا۔ علی کا بھی ویزا لگ گیا، اور علی بھی میرے ساتھ آئے گا، جس طرح ہم پہلے آئے تھے، اور اب کے اس سے ذرا شارٹ ویزا تھا، اب ملٹیپل ہے تو ہماری ملٹیپل انٹریز ہوں گی۔ اور دوسری سب سے بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں کہ میں نے آج سے 2 سال پہلے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا تھا، جو کہ انہوں نے 221G میں ڈال دیا تھا۔ ایڈمنسٹریٹو پروسیس ہوتا ہے، کئی لوگ کہتے ہیں وہ تفتیش کر رہے ہوتے ہیں یا تصدیق کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کی، تو وہ ویزا بھی آ گیا۔ تو اب اسی سال انشاءاللہ امریکہ کا بھی دورہ ہوگا، تو وہ امریکہ میں رہنے والے میرے دوست، میرے چاہنے والے، میرے فینس جو بہت محبت کرتے ہیں اور اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ سر آپ امریکہ کب آئیں گے، تو میں USA آ رہا ہوں، اسی سال آ رہا ہوں، اور کوئی نہیں پتا کہ میں ورلڈ کپ کا کوئی میچ دیکھنے کے لیے آ جاؤں۔ تو آپ لوگ بھی ریڈی ہو جائیں اور یورپ بھی ریڈی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سال بھی بشرط زندگی یہ فقیر گھومے گا، پھرے گا، اور اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھے گا۔ تو USA اور یورپ ریڈی ہو جائیں، UK بھی آنا ہے، لیکن اگست میں آنا ہے۔ تو یہ خوشخبری میں نے آپ کو سنانی تھی جی۔ دوستو، عقیلہ کی کہانی سنانے سے پہلے میں اس بات کا قائل ہوں کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے گندم بوئی ہو اور وہاں سے پودینہ اگائے، یا آپ نے ہری مرچیں لگائی ہیں اور وہاں سے چاول اگائے، ایسے نہیں ہوتا۔
تو ہماری زندگی کی کھیتی بھی ایسی ہے، اس میں ہم جو بوتے ہیں وہی اس کے اندر اگتا ہے۔ اچھا، عمل کے معاملے میں بسا اوقات قدرت آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آپ کو اسی عمل سے گزار دیتی ہے یا اسی تکلیف سے گزارتی ہے جو تکلیف آپ نے اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو کسی بھی عمل سے دی ہوتی ہے۔ لیکن بندے کو بات اس وقت سمجھ آتی ہے جب وہ سامنے والی چیئر پہ جا کے بیٹھتا ہے۔ بانو قصیہ میں فرمایا کرتی تھی کہ کاکا اگر کسی کی بات سمجھنی ہے تو اس کے جوتے میں پیر ڈال کے کھڑے ہو، پھر آپ کو تکلیف سمجھ آئے گی کہ جوتا کاٹ کہاں سے رہا۔ تو آج کی جو کہانی عقیلہ نے مجھے سنائی ہے، اور عقیلہ کی جو اس وقت ایج ہے کم و بیش میرے جتنی ایج ہے، مجھے تھوڑی چھوٹی ہوگی، اور وہ شدید بیمار ہے، بلڈ پریشر کا شکار ہے، اور اس کو شوگر ہو چکی ہے، اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ اگر دوائیاں نہیں کھائے گی اور اپنی حفاظت نہیں کرے گی اور سوچنا ترک نہیں کرے گی اور ڈپریشن سے نہیں نکلے گی تو عقیلہ کو برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے۔ اب عقیلہ کون ہے اور اس کے ساتھ ہوا کیا، یہ کہانی ہے۔ دوستو میں جلدی سے آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ عقیلہ نے مجھے کال کی، اسی لاہور شہر میں وہ رہتی ہے اس وقت، اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ بہن میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ عقیلہ کہتی ہے افتخار بھائی میرا تعلق ایک گاؤں سے، اور ایک ایسے گاؤں سے جس میں میٹرک تک بڑی کوئی ہوتا تھا، کسی کے گھر کی بچی میٹرک تک پڑھا دی جائے، ادروائز نہیں کرتے تھے۔ ان کو قرآن پاک پڑھانا، قرآن پاک پڑھا کے ناظرہ اور دین کی تعلیم دینی، اور اس کے بعد اس کو بیاہ دینا۔ کہتی یہ ہوتا تھا۔ میرے ابا اسکول کے، گاؤں کے اسکول میں ٹیچر تھے، اور 9ویں اور 10ویں کو پڑھاتے تھے، اور میتھ حساب بھی پڑھاتے تھے اور انگریزی بھی پڑھاتے تھے۔ میرے ابا کی کہہ بڑی گاؤں میں عزت، اور سب لوگ ان کو آغا جی کہہ کے پکارتے تھے۔ کہتی جب میں بڑی ہوئی اور مجھے اسکول جانے لگی تو مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ میں اپنے ابا کی وجہ سے یہاں تک پڑھ رہی ہوں۔ کہتی جی میری بڑی بہن نے جب میٹرک کیا اس کی شادی کر دی ابا نے، آغا جی نے۔ اس کے بعد دوسری بہن نے میٹرک کیا، اس کی شادی کر دی۔ میرے بھائیوں نے جو مجھ سے بڑے تھے دونوں نے میٹرک کیا تو ان کو اسکول سے اٹھا لیا گیا، ان کو کام پہ لگا دیا گیا۔ کہتی جب میں نے میٹرک کیا تو میں اپنے ابا کے ساتھ کچھ تھوڑی سی فرینک تھی، آغا جی مجھے چانس دیتے تھے، ہم بحث کرتے تھے، تو میں نے گزارش کی کہ جی میں نے میٹرک سے آگے پڑھنا ہے۔ امی نے کہا خبردار، ہم نے تیری شادی کرنی جیسے تیری دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ میں نے کہا نہیں جی میں نے تو شادی نہیں کرنی، میں نے تو آگے پڑھنا ہے، اور میں نے ان کو دلیل سے قائل کرنا شروع کر دیا۔ عقیلہ کہتی ہے میں نے ٹاپ کیا تھا، اور میں اپنا مقدمہ لڑ رہی تھی کہ مجھے آگے پڑھنے دیا جائے، تو میرے چچا، تایا، ماموں، خالائیں سارے آستینے چڑھا کے آگے جی کہ بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا اور بس کی شادی کرو۔ اور تایا جی اپنا بیٹے کا رشتہ لے آئے، چچا نے اپنے بیٹے کا رشتہ دے دیا، اور ایک طرف سے خالہ نے کہا جی کہ یہ میری بہو بنے گی۔ مطلب کہتی افتخار بھائی میں بڑی حیران ہی ہوئی، اور مجھے پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ چلیں رشتے تو ٹھیک ہے آپ لا سکتے ہیں، لیکن یہ سارے رشتے میری پڑھائی کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کون ہے، میں کون، خواہ مخواہ والا حساب بھائی میری زندگی ہے، میں آگے پڑھوں نہ پڑھوں، میرے ماں باپ مجھے پڑھائیں نہ پڑھائیں، آپ کون ہے یہ قدغن لگانے والے کہ جی انہوں نے نہیں پڑھانا۔ کہتی بڑی زور شور سے میرے دادکوں نے، میرے نانکوں نے، ننیال اور ددیال نے میری مخالفت شروع کر دی کہ آغا جی اس کو آگے نہیں پڑھانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو وہاں کالج تک رسائی کیسے ہوگی، اور کالج کا تو ماحول ہی بہت خراب ہوتا ہے جی، اور وہاں تو جو عملہ ہوتا ہے دفتروں کے اندر فیسیں جمع کرنے والا اور داخلہ، وہ سارے مرد ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں کسی مشکل میں نہ ڈال دے۔
کہتی میرے تایا میرے چچا میرے ابا کو گھنٹوں بیٹھ کر یہ سمجھاتے تھے کہ بھائی خیر سے عزت کے ساتھ بچی نے میٹرک کر لی ہے اور یہ مجھے دے دے. چچا کہتے تھے مجھے دے دے, تایا کہتے تھے میرے بیٹے سے بیاہ دے, خالہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہی تھی. کہتی مجھے میرے رشتہ داروں کی مخالفت سمجھ نہیں آئی کہ پڑھنا میں نے ہے, اور میں اپنے ابا سے اکثر کہانیاں سنتی تھی. کہتی آغا جی مجھے سناتے تھے فلاں تھا میرا اسٹوڈنٹ, اس نے یہ کیا فلاں کیا, تو وہ CSS کر گیا, اب وہ کہیں ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے, یا میرا فلاں فلاں تھا اس نے فلاں امتحان پاس کیا تو وہ پولیس کے اندر فلاں لگا ہوا ہے. کہتی افتخار بھائی میرے ابا کے اندر ایک خواہش تھی کہ میں CSS کروں, CSS پاس کروں, اور اس کے لیے میں نے ابا کو قائل کیا کہ ابا جی جب تک میں گریجویٹ نہیں ہوگی میں CSS اٹیمپٹ نہیں کر سکتی. تو آپ نے اپنے چاروں بچے بیاہ لیے ہیں, مجھ پہ مہربانی کر دیں, مجھے یہ ایک موقع لینے دیں, مجھے یہ افسری کرنے دیں کسی بھی طریقے سے. کہتے جی آغا جی مان گئے. امی نے بڑی مخالفت کی, میں نے امی کو بھی قائل کیا, میں کہا اماں آپ پریشان نہ ہو کچھ نہیں ہوگا. تو میری اماں نے کہا کہ دیکھ بچی جب تو جائے گی تجھے 100 راستے میں بلائیں آتی ہیں, تو بہک نہ جائے بیٹا, اور بہتر یہی کہ چپ کر کے شادی کر لے. اور میں اپنی امی کو قائل کر دی, میں کہا اماں بے فکر ہیں, ہو ہی نہیں سکتا, میری راستے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی, اور میرا جو ارادہ ہے وہ بڑا مصمم ارادہ ہے, غیر متزلزل ہے, اور مجھے کوئی مرد اٹریکٹ نہیں کر سکتا, کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. آپ بالکل بے فکر ہو جائیں, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی عصمت کی اور اپنی عزت کی حفاظت کروں گی, اور خاندان کا سر کبھی نہیں جھکے گا میری وجہ سے. کہتی یہ میں نے اپنے والدین کو یقین دلا دیا تھا, اور اس کے بعد مجھے پڑھنے کی اجازت مل گئی. کہتے جی باقاعدہ طور پہ ایک ٹانگا مجھے شہر لے کے آتا تھا, اور پھر چھٹی کے بعد مجھے گاؤں لے کر آتا تھا. اور گریجویشن کے لیے کہتی جی مجھے لاہور میں جب داخلہ ملا تو مجھے یہاں پر ایک ہاسٹل میں شفٹ کر دیا گیا کالج کے, اور بڑی مزے کی زندگی گزر رہی تھی. میں نئے نئے ایکسپیرینس کر رہی تھی, میری بہت اچھی سہیلیاں بن رہی تھیں. مجھے دنیا کا پتہ لگا. لاہور میں جب میں آئی تو میرا کہاں میرا گاؤں اور کہاں لاہور شہر. کہتی افتخار بھائی اس قدر زندگی بدل گئی, اینگل اس قدر بدل گیا, اور مجھے جینا آ گیا. اور مجھے لگا کہ یار یہ میرے رشتہ دار, یہ میرے گاؤں والے, میرے جو ہمسائے ہیں, جو میرے عزیز و اقارب ہیں, ان کو تو زندگی کا نہیں پتہ. زندگی تو یہ ہے. کہتی انہوں نے کبھی لارنس نہیں دیکھا ہوگا, انہوں نے کبھی ریس کورس نہیں دیکھا ہوگا, وہ کبھی فوٹو اسٹیڈیم نہیں گئے ہوں گے. تو وہاں سے نکل کے جب میں یہاں آئی اور رنگ برنگی دنیا دیکھی, اور مختلف قسم کی سیرگاہیں اور سنیما دیکھا, تو کہتی مجھے اندازہ ہوا کہ ہم سادی سی گاؤں کی زندگی گزارنے والے, وہ ان کو نہیں پتہ کہ شہر کیا ہوتا ہے. کہتی میں بڑی خوش تھی, اپنی ٹیچرز بڑی خوش تھیں, میں بڑی لائق تھی. کہتی میں دل لگا کے پڑھ رہی تھی, اور میں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ میں CSS کر کے اور اپنے خاندان کا, اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کروں گی. میرا صرف ایک مقصد تھا, اور وہ یہ تھا کہ میں نے CSS کرنا ہے. عقیلہ کہتی ہے میں جب بھی گاؤں سے, شہر سے گاؤں جاتی تھی لاہور سے, تو میرے ابا آغا جی بڑے پیار سے مجھے بٹھا کے اور یہ بتاتے تھے کہ ان کے دادا نے کیسے محنت کی, وہ مائیگریشن کر کے کیسے آئے تھے یہاں, پھر ان کو یہاں پر زمین الاٹ ہو گئی, اور کیسے انہوں نے اپنے خاندان کی عزت یہاں پر بنائی, کیسی کیسی نیکی کی. پھر میرے ابا بتاتے تھے کہ انہوں نے کیسے پاکیزہ زندگی گزاری اور والدین کے آگے ہمیشہ سر جھکا کے رکھا. کہتی افتخار بھائی یہ ساری باتیں سننے کے بعد مجھے سمجھ آ جاتی تھی, اور میں بڑی اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ یار دراصل میں ایک غیرت مند خاندان سے ہوں, اور میں عورت ذات ہوں, اور مجھے اپنے کینڈے میں رہنا ہے, اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرے ماں باپ کا سر جھک جائے.
اب ایک ایٹ دا سیم ٹائم مجھے کچھ ایسا لٹریچر پڑھنے کو ابا جی بھی لا کے دیتے تھے، کیونکہ میں نے CSS کرنا تھا، اور وہ کچھ ٹیچرز سے ڈسکس کر کے لا کے دیتے تھے جو میرے اندر بہت ریپڈلی بہت ساری تبدیلیاں لا رہا تھا. مطلب میں یہ جو اسٹیٹس کو کے خلاف میں نے اس کو جو جاگیردارانہ نظام کو پڑھنا شروع کر دیا. میں نے لینن کو پڑھا، مارکس کو پڑھا، میں نے تاریخ پڑھی، میں نے اسلام کو پڑھا، میں نے باقی مذاہب کی اسٹڈی شروع کر دی. تو کہتی ہے اب میرے لیے دنیا ایک اور طرح سے ایک اینگل آ گیا تھا. مطلب میرے لیے بدشگونی نام کی کوئی چیز تھی نہیں کہ بدشگونی کیا ہوتی ہے. میرے لیے جادو ٹونے پر اس طرح کا بلیو نہیں رہا تھا جیسے لوگ کرتے ہیں. اور کہتی بہت سارے میرے اینگل بدلنا شروع ہو گئے. مجھے سمجھ آ گئی کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بلا وجہ ایڈ ہوئی ہوئی ہیں. تو کہتی اب میں نتارا کرتی جا رہی تھی چیزوں کا، پرکھتی جا رہی تھی، اور بہت ساری رسومات، بہت ساری باتیں اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالتی جا رہی تھی. یار یہ تو ہم نے بلا وجہ اپنے ساتھ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ کہتی میں نے جب اسٹڈی کی تو مجھے سمجھ آیا یہ جو بات ہے کہ جی مغرب کے بعد بال نہ بناؤ، دوپہر کو ناخن نہ کاٹو، مجھے سمجھ آ گئی کہ کسی خاندان کے اندر یہ والی اخلاقیات تو ہو سکتی ہیں. اور مغرب کے بعد جھاڑو نہ دو. کہتی مجھے مغرب کے بعد جھاڑو نہ دو کی سب سے بڑی وجہ یہ سمجھ آئی کہ یار اس گھر کی جو عورت ہے اس کو فجر کے بعد گھر کی صفائی کرنی چاہیے نا. تو اگر کوئی عورت مغرب کے بعد جھاڑو دے رہی ہے تو واقعی وہ بڑی پوستی قسم کی اور سست قسم کی عورت ہوگی کہ اس کو سارا دن وقت نہیں ملا اور رات کو صفائی کر رہی ہے. تو کہتی میں نے بہت ساری چیزوں کی توجہ اور بہت ساری چیزوں کی وجوہات تلاش کرنی شروع کر دیں، اور میں اپنے خاندان سے سوچ میں، گفتگو میں بالکل ڈیفرنٹ ہوتی چلی گئی. کہتی افتخار بھائی میں نے بیچلر کیا، مجھے بڑا اچھا لگا جب میں نے بہت اچھے نمبر لیے. میرے ابا نے پورے گاؤں کو اکٹھا کیا، اور اس دن پھر یہ سارے رشتہ دار اپنے اپنے رشتے لے کر آ گئے. تو ابا نے کہا ان سے کہ دیکھو بچی کو پہلے اپنا مقصد پورا کرنے دو، اور ایک دفعہ یہ افسر ہو جائے پھر سارا خاندان بیٹھ کے ہم فیصلہ کر لیں گے. جس نے میری بچی کا رشتہ لینا ہے وہ لے لے، تم سارے میرے اپنے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. خیر کہتی وہ ٹھنڈے ہو گئے. اب میرے افکار سے، میری گفتگو سے میری والدہ کو، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، میری بھابھیوں کو اختلاف شروع ہو گیا تھا. اور بہت ساری چیزیں ایسی خاندانی اور ہماری معاشرتی طور پہ زندگی میں جڑ چکی ہیں جس کے اندر میں نے ان کو یہ بتایا کہ مثال کے طور پہ جو وہ ہے بھابھی ہے میری، اس پہ فرض نہیں ہے کہ وہ میرے ماں باپ کا کام کرے، لیکن اگر وہ کرتی ہے تو وہ بہت اچھا کرے گی، کیونکہ اس کی ماں نے بھی کیا، میری ماں نے بھی کیا. تو یہ ایک سوشل سروس اگر ہم دیں، لیکن اگر ہم اس کی مجبوری نہ بنائیں کہ جی کہ اس نے دین نے اس پر فرض کرا کرے. اس طرح کی باتیں میں جاگرتی کی اپنے خاندان میں یا گاؤں میں جب کرتی تھی میری شدید مخالفت ہوا کرتی تھی. عقیلہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میرا دماغ، میرا IQ اب میرے خاندان والوں سے، گاؤں والوں سے میچ نہیں کرتا تھا. کہتی میرے اندر بہت سارے سوالات آتے تھے جس کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے مجھے بڑی تگودو کرنی پڑتی تھی. کہتی CSS کی تیاری کے لیے پروفیسر امتنان ایک بہت بڑا نام تھا جو کرشن نگر سنترا کے جہاں کی میں جمپل ہوں اس کے ساتھ ایک علاقہ ہے، وہاں پر وہ ان کی اکیڈمی تھی. مطلب وہاں پر وہ رہتے تھے، وہاں پر وہ عام بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے، لیکن یہ جو CSS کی جو کلاسز تھیں وہ اس کا اہتمام انہوں نے کر رکھا تھا ان دنوں سمن آباد میں، سمن آباد دوسرے گول چکر کے پاس. ان کا نام سنا اور پروفیسر امتنان سے رابطہ ہوا. تو کہتی جب میں پہلی بار جا کے پروفیسر صاحب سے ملی ہوں تو میں نے دیکھا کہ کلین شیو ہیں، بالکل سلم سے ہیں، اور شرٹ پہنتے ہیں بڑے کالر والی شرٹ، باہر نکالی ہوتی ہے، نیچے وہ پہنتے ہیں ڈریس پینٹ، اور چمکتے ہوئے کالے رنگ کے جوتے.
کہتے یہ ان کا بھلیا تھا اور جو شکل صورت ہے وہ بڑی خوبصورت تھی، لیکن سلم بہت تھے اور سڑیل بہت تھے۔ کہتی ہم مطلب ایسا لگتا تھا کہ ابھی غصہ کہاں ناک پہ دھرا ہوا اور کچھ کہہ دیں گے۔ ڈانٹتے نہیں تھے، غصہ نہیں کرتے تھے، اونچا نہیں بولتے تھے، لیکن کہتی مجھے جو پہلا تاثر آیا وہ یہ تھا۔ 42 سال کی ان کی عمر تھی۔ کہتی افتخار بھائی میں نے ان سے جب پوچھا کہ سر آپ فیس کیا لیں گے، تو پروفیسر صاحب نے مجھے کہا کہ 3 4 5 دن آئیں آپ، اس کے بعد میں بتاؤں گا۔ تو کہتی میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کون کتنا امیر ہے اور کون کتنے پیسے دے سکتا ہے، پھر آپ فیس بتائیں گے۔ تو بڑی سنجیدگی سے کہا، کہتے نہیں میں صرف یہ دیکھوں گا کہ تم میں سے نہیں، میں نے کہا کہ کون کتنا ذہین ہے تاکہ آپ کے اسٹوڈنٹس میں اضافہ ہو سکے، اس لیے آپ ویٹ کریں گے اور 1 ہفتے کے بعد طے کریں گے کہ آپ نے ہم لڑکے لڑکیوں میں سے کتنے بچوں کو چانس دینا ہے۔ تو کہتے انہوں نے کہا نہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے لگن کس کے اندر ہے، جس کے اندر زیادہ لگن ہوگی میں صرف وہ بچے رکھوں گا۔ اور ہفتے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں ٹوٹل، کہتی کہ ہم 11 لوگ تھے، انہوں نے اس میں سے ان کو سلیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو ٹائم دے سکتا ہوں اور آپ جو ہے نا وہ مجھے بالکل جوائن کر سکتی ہیں کلاسز کو۔ کہتی افتخار بھائی مجھے بات ان کی بڑی اچھی لگی کہ لگن جس کے اندر ہوگی وہی آگے جائے گا۔ اور پھر یہ ہوا کہ میں جس یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اس کے ہاسٹل کے اندر میں نے ریکویسٹ کر رکھی تھی اور ابھی تک میں وہاں رہ رہی تھی، تو مجھے بڑی دقت ہو رہی تھی۔ ہم مل ملا کے چھپ چھپا کے نا میں ہاسٹل میں چلی جایا کرتی تھی، مطلب مجھے روک ٹوک نہیں تھی، اور میں نے ریکویسٹ بھی کر رکھی تھی وارڈن سے، لیکن کہتی مجھے بہت جلد اپنا ٹھکانہ کرنا تھا۔ اب ابا جی کو میں نے جا کے سارا بتایا، ابا جی نے دعائیں بھی دی، پیسے بھی دیے اور تھاپی بھی دی، تھپکی بھی دی۔ کہتی افتخار بھائی میں اب ایک وقت ایسا آیا کہ سختی ہو گئی اور میں بہت پریشان بیٹھی تھی کلاس میں، تو پروفیسر امتنان آئے۔ پروفیسر امتنان یہاں پر ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی تھے دن میں، تو پروفیسر صاحب نے پوچھا کہ کہاں کھوئی ہوئی آپ، کیا ہوا آپ کو؟ تو میں نے کہا جی اس طرح میرا مسئلہ ہو گیا اور میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ جو بیگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کپڑے یہ میرے ہیں، میں اٹھا کے لائی ہوں۔ تو ابھی تک تو میں مل ملا کے ریکویسٹ کر کے رہ رہی تھی ہاسٹل میں، لیکن چونکہ میں اولڈ اسٹوڈنٹ ہوں اور میں پاس آؤٹ ہو چکی ہوں، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب کلاس ختم ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے میرا سامان اٹھا کے اپنی گاڑی میں رکھا، کہتے بیٹھو۔ کہتی ہے میں اب دیکھ رہی ہوں کہ یہ سڑیل قسم کا انسان، کہتی ہیں بیٹھ گئی گاڑی میں، اور کچھ فاصلے پر جو ہے وہ کرشنا نگر کی ساندھا روڈ کے اوپر ہی ایک پرانا گھر تھا، اس کا تالا کھولا۔ تالا کھولنے کے بعد نیچے والا پورشن تھا، 2 کمرے تھے، کچن تھا، ہندوؤں کے دور کا گھر تھا، اور اوپر والا سارا بند تھا۔ تو مجھے سارا دکھایا، دکھانے کے بعد کہتی افتخار بھائی وہاں ایسا لگتا تھا جیسے ایک مسحری تھی، ایک کرسی تھی، ایک ریسٹ چیئر تھی، کچن کے اندر برتن تھے، مطلب آپ نے وہاں جانا ہے اور فرنش گھر ہوتا نا جیسے پرانا والا، وہ تھا۔ عقیلہ کہتی مجھے اس کی چابی دی، انہوں نے کہا، میں نے کہا جی پیسے، نے کہا کوئی پیسے نہیں، بس تم تیاری کرو اور پریشان نہیں ہونا۔ کہتی میں بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا یہ تو کمال ہو گیا، گھر مل گیا۔ کہتی اس کے بعد کوئی تقریباً 2 گھنٹے کے بعد پھر آئے ہیں اور بہت ساری چیزیں، جس کے اندر دلیا تھا، چاول تھے، دالیں تھیں، گھی تھا، مسالے تھے، آٹا تھا۔ کہتی ضرورت کی ہر چیز وہ لا کے مجھے دی ہے دروازے پہ، اور کہتے کنڈی لگا لو۔ کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ سڑو قسم کا آدمی ہے پروفیسر امتنان، لیکن کس قدر کیئرنگ ہے۔ کہتی اب آہستہ آہستہ مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس شخص کے بارے میں جانوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ جی پروفیسر صاحب نے مجھے جو ہے وہ
اپنا گھر فری میں دے دیا ہے اور انہوں نے مجھے گروسری بھی کروائی ہے. تو میرے ابا کے منہ سے بھی دعائیں نکلی, میری اماں نے بھی بہت دعائیں دیں. جی جی جی. عقیلہ کہتی ہے افتخار بھائی میں تیاری کر رہی تھی اور میرے پروفیسر صاحب جو ہیں وہ بڑی محنت کر رہے تھے اور ان سے کچھ تھوڑی سی فرینکنس میں نے اس لیے بھی کی تھی کہ وہ بہت روکھے آدمی تھے, مجھے ڈر لگتا تھا اور مجھے ان کی بات نہیں سمجھ آتی تھی. فرینکنس میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سی دل کھلی ہو جائے, گفتگو ہو جائے, تاکہ وہ جو ایک خوف سا میرے دماغ میں بیٹھا ہے وہ ختم ہو جائے اور میں ان کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکوں. کہتے میں نے آہستہ آہستہ ہنسی مذاق اور اس طرح کی چیزیں ان کو کھولنے کے لیے تھوڑی سی کی, تو تھوڑے سے وہ کھلے بھی. اور جب تھوڑے سے کھلے ہیں تو مجھے پتہ ہی چلا کہ پروفیسر امتنان جو ہیں ان کا تعلق ایک پنجاب کے ایک ایسے گھرانے سے جن کے پاس زمینیں ہیں, جاگیریں ہیں, بہت امیر لوگ ہیں. خاندان کا پہلا انسان شخص ہے جس نے ماسٹرز کا رکھا ہے اور اس مقام اس عہدے تک پہنچا اور پروفیسر ہے. باقی ان کے خاندان میں جائیداد تھی, زمینیں تھیں, جھگڑے تھے, وکالت تھی, پولیس میں لوگ تھے اور وہ لوگ تھے جو مقدمے لڑنے والے اور فائٹس کرنے والے. یہ واحد شخص ہے جو بڑی محبت کے ساتھ دھیما آدمی تھا اور تعلیم دے رہا تھا, علم کی روشنی پھیلا رہا تھا. ان کا خاندان بڑا اچھا جو میں نے سنا. پھر کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ پروفیسر صاحب میرے بہت اچھے مینٹور تو تھے, دوست بن گئے اور انہوں نے مجھے یہاں تک بتایا کہ وہ پریشان رہتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی جو بیوی ہے وہ بالکل ان پڑھ ہے, بچے گاؤں میں ہیں اور یہاں پر ان کی کافی جائیدادیں ہیں. وہ اپنی بیوی کو کئی بار لاہور لے کر آئے اور بچوں کو یہاں پہ ایڈمیشن کروایا, لیکن ان کی بیگم صاحبہ کو گاؤں اپنے رشتہ دار اور اپنے لوگ بہت پسند ہیں, اس لیے ان کے بچوں کی تعلیم بھی برباد ہو رہی ہے اور وہ عورت ان کے ساتھ نہیں رہتی, جھگڑالو ہے اور کیونکہ کزن بھی ہے تو ان کے درمیان کوئی خاص محبت اور عزت کا رشتہ نہیں ہے. کیونکہ پروفیسر صاحب تھوڑے سے اور طبیعت کے تھے. کہتی امتنان کو میں نے پایا کہ وہ ساری باتیں کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. اس سے آپ کوئی بھی گفتگو کر سکتے تھے لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. آپ نے پہلے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے, اس کے بعد وہ ساری باتیں کرے گا. کہتی میں یہاں تک اگر امتنان کے ساتھ فرینک ہوئی تھی اپنے ٹیچر کے ساتھ, تو اس کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑی تھی, مجھے ان کی رسپیکٹ کرنی پڑی تھی اور ان کے نظریے کو سمجھنا پڑا تھا. کہتی مجھے پتہ یہ چلا کہ جو ان کی بیگم صاحبہ وہ بڑی جھگڑالو, نک چڑھی, اور چونکہ ان کے پاس بھی بڑی جائیداد اور زمینیں ہیں تو وہ کوئی خاص ان کا رشتہ تھا نہیں. مطلب پروفیسر امتنان اور اس کی بیگم کے درمیان ایک واجبی سا رشتہ تھا جس کو وہ نبھا رہے تھے. اور جب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ پچھلے 4 سال سے مسلسل ان کا اور ان کی بیگم صاحبہ کا کوئی رفاقت والا رشتہ نہیں ہے, تو کہتی ہیں بڑی حیران ہوئی اور یہ سلسلے چلتے رہے. کہتی پروفیسر صاحب خوش رہنے لگ گئے تھے, وہ تھوڑی شوخی آ گئی تھی ان کے اندر. اس کے بعد میں نے ان کو یہ کہنا شروع کر دیا آپ یہ شرٹ اندر کیوں نہیں کرتے, باہر کیوں ہے پروفیسر صاحب, تو وہ شرٹ بھی اندر کرنے لگے تھے. میں ان کے اندر تھوڑی سی کچھ تبدیلیاں لے آئی تھی. میں نے اگر کہہ دیا ان کو, کیونکہ انہوں نے پھر ایک جو ٹیلی فون ہوتا ہے نا جو تار والا وہ لگا ہوا تھا وہاں, تو میں کبھی فون کر کے کہہ دی تھی بے وقت کہ جی پروفیسر صاحب میرا بھلے کھانے کو دل کر رہا تھا, انہوں نے مجھے بھلے کھلانے, ریگل آ جانا, گاڑی تھی ان کے پاس. وہ ایک جگہ پہ ایک پورے گھر میں اکیلے رہتے تھے اور 2-3 مکان تھے جو کرائے پہ دے رکھے تھے. ایک وہ گھر تھا جس کا اوپر والے پورشن میں کچھ سامان تھا, سارا پیپ بند تھا, اور نیچے والا پورشن مجھے دے رکھا تھا. اور بڑا ہی شریف آدمی. کہتی افتخار بھائی میں تیاری بھی کر رہی تھی اور میں انجوائے بھی کر رہی تھی, ہم بھلے بھی کھاتے تھے, ہم شادمان کے گول گپے بھی کھاتے تھے اور لاہور کے مشہور پائے بھی کھاتے تھے. کہتی پروفیسر صاحب سے میری بڑی اچھی دوستی ہو گئی.
کہتی اب سلسلہ یہ ہوا کہ جب میں نے پہلی اٹیمپٹ کی اور اس کا رزلٹ آیا تو میں رہ گئی. کہتی افتخار بھائی میں بڑا روئی. پروفیسر کے پاس گئی جب روئی ہے تو کہتی پتہ نہیں کیوں فرط جذبات سے میں ان کے سینے سے لگ گئی اور میں جب رونا شروع ہوئی ہوں تو جس طرح کسی اپنے کے کندھے پہ سر رکھ کے آپ روتے, کہتی میں ایسے رو رہی تھی. اور اسی رونے کے درمیان بیچ میں کہتی کہیں میرے اندر ایک عجیب سی ایک خواہش جاگی اور میری توجہ جو ہے نا وہ پروفیسر صاحب کی طرف ہو گئی, کیونکہ میں پہلے ہی ان کو بڑا مظلوم سمجھتی تھی. دوستی میری ان سے ہو گئی تھی, وہ مجھے اچھے لگنے لگے تھے, لیکن پتہ نہیں کیوں اس دن ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی اور میں نے ایک دم سے ان کے کندھے سے سر اٹھایا اور چند لمحے سوچا, اور ایک خیال جو میرے دل میں آیا وہ یہ تھا کہ کیا میری پروفیسر صاحب سے شادی ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو میں ان سے شادی کر لوں. اور میں وہاں سے آ گئی. کہتی میرے دماغ میں یہ چل رہا تھا مجھے پروفیسر صاحب کی زندگی میں رنگ بھرنے ہیں, مجھے ان کی زندگی کے اندر خوشی لے کر آنی ہے, ان کی بے رونق زندگی میں رونق لے کر آنی ہے, اور اس کے لیے مجھے ان سے محبت کرنی ہے اور ان کو اپنی محبت کا یقین دلانا اور اپنی طرف مائل کرنا ہے. کہتی افتخار بھائی اب دماغ میں یہ چیز بھر گئی. کہتی پتنی وہ ریئیکشن تھا, ایگزامز کا پریشر تھا جو میں نے لیا تھا, وہ شکست تھی جو مجھے بری طرح ہوئی تھی ایگزامز کے اندر. تو عقیلہ کہتی ہے کہ میرے ذہن میں پروفیسر امتنان پروفیسر کی کرسی سے اتر کے ایک عاشق اور ایک محبوب کی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا. کہتی افتخار بھائی میں دن رات ان کو دیکھنے لگی. کہتی ہے میں تیاری کوئی نہیں کرتی تھی, میں ان کو دیکھنے جاتی تھی اور گھورتی رہتی تھی. وہ بھی کچھ سمجھتے رہے. کہتی 15-20 دن گزرے, اس کے بعد ایک دن انہوں نے مجھے کہا فون پہ, انہوں نے کہا کیا مسئلہ تمہارے ساتھ؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جی پروفیسر صاحب مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. پروفیسر صاحب نے بڑی بری طرح مجھے ڈانٹا, فون کاٹ دیا. اگلے دن ملے, منہ بنایا ہوا تھا. کہتی میں بھی ڈھیٹ تھی. کہتی مجھے نہیں سمجھے افتخار بھائی میرے دماغ پہ کیا بھوت سوار ہو گیا تھا. مجھے اب کوئی امتحان نہیں دینا تھا, مجھے کوئی گھر کی پرواہ نہیں تھی, خاندان کی عزت کی, کسی چیز کی. مجھے پروفیسر امتنان سے محبت ہو گئی تھی. کہتی میں جب ان سے اظہار محبت کرتی تھی وہ مجھے شدید ڈانٹ دیا کرتے تھے, اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہاں سے سامان اٹھاؤ, یہاں سے دفع ہو جاؤ. میں نے کہا جی میں تو نہیں جاؤں گی, مجھے نکال سکتے تو نکال لیں. تو پہلے تو وہ ایک کبھی اندر آ جاتے تھے اس گھر کے. کہتی جب سے میں نے اظہار محبت کیا وہ کبھی کوئی دودھ یا دہی یا گروسری لے کر آئے ہیں تو باہر کھڑے ہو جاتے تھے, اور باہر کھڑے ہونے کے بعد وہ چیزیں دیتے تھے, یا وہ جو سلاخیں لگی ہوئی تھی کھڑکی کے اندر اس سے پکڑاتے تھے اور چلے جاتے تھے. کہتی افتخار بھی پڑھائی شڑائی تو ختم ہو گئی تھی, اور میرا جو دماغ ہے اس پہ شیطان حاوی ہو گیا تھا, اور مجھے صرف پروفیسر امتنان اپنے ایک محبوب کی شکل میں نظر آ رہا تھا. میں یہ بھول گئی کہ اس کی 42 یا 41 ایج ہے, اور وہ پہلے سے شادی شدہ ہے, بال بچے دار ہے. کہتی مجھے پروفیسر صاحب نے بے تحاشا یہ سب بات سمجھائی کہ تم غلط سوچ رہی ہو. میں نے کہا جی میں تو شادی تو کرنی تو آپ سے ہی کرنی ہے, اور آپ کی زندگی کے اندر خوشی اور بہار لے کے آنی ہے. کہتی افتخار بھائی میں اس قدر پاگل ہو گئی کہ میں نے جب گاؤں گئی تو میں نے اپنی امی سے ذکر کیا. میں نے ان سے کہا کہ ایسے ایسے میرے ایک پروفیسر ہیں, اور پوری بات بتائی. تو پہلے انہوں نے ساری کہانی سن لی. کہتی اس کے بعد میں نے ان کو یہ بتانا شروع کیا کہ السلام علیکم جی, کی حال ہے جناب, خیریت؟ میں نے یہ بتانا شروع کیا کہ وہ مجھ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, میں ان میں انٹرسٹ رکھتی ہوں, اور میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں. کہتی بہن اور امی تک یہ بات جب پہنچی میری زبانی, کہتی میری کٹیس ہوئی ہے کوئی ماں کے ہاتھوں, اس قدر کٹیس ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. اور مجھے اور غصہ چڑھ گیا کہ میری ماں نے میری بات نہیں سنی, میرے جذبے کو نہیں سمجھا, اور اس نے کیا حرکت کر دی. میری ماں نے کہا کہ تو
بے غیرت ہو گئی ہے، تو یہ شرم نہیں آتی، استاد شاگرد کا رشتہ تو یہ نہیں یاد، خاندان کی عزت جو ہے وہ برباد کرے گی، اس وعدے کا کیا بنے گا جو تو نے مجھ سے کیا تھا کہ میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کروں گی۔ اور امی نے واویلا مچا دیا جی، ابا تک تو بات نہیں پہنچانی تھی، انہوں نے مجھے پتہ ہے۔ کہتی میں نے تو ویسے ایک تذکرہ کر دیا تھا، ابھی تو امتنان کی طرف سے اظہار محبت کے جواب میں اظہار محبت نہیں ہوا تھا۔ کہتی میں گیم چکتی، کہتی میں واپس آئی ہوں، تو کہتی میں ویسے 3-4 دن رہ کے آتی تھی، کہتی اس بار میں 10 دن رہ کر آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے چہرے پہ جو نشان پڑے تھے وہ تاکہ ٹھیک ہو جائیں، تو وہ 10 دن لگ گئے۔ عقیلہ کہتی افتخار بھائی میں جب واپس لاہور آئی ہوں تو اسٹیشن پہ مجھے لینے کے لیے پروفیسر صاحب پہنچے ہوئے تھے۔ کہتی میں بس سے اتری ہوں، میں نے دیکھا ہے تو پہلی بار پروفیسر کی جون میں نہیں تھا، موڈ اور تھا، ایکسپریشن بدلا ہوا تھا، اور پروفیسر صاحب نے میرا سامان لیا، ڈکی میں رکھا، گاڑی میں بیٹھی ہوں، ہم چلے ہیں، پروفیسر صاحب نے ایک پہلے گانا لگایا، اور وہ گانا کہتی مجھے آج بھی یاد ہے، پاکستانی فلم کا گانا تھا، یہ سفر تیرے میرے پیار کا، میری جاں کبھی نہ تمام ہو، تیرے ساتھ ہی۔ ویسے دوستوں مجھے وہ گانا یاد ہے، وہ میرے خیال ایسے تھا کہ یہ سفر تیرے میرے پیار کا، میری جاں کبھی نہ تمام ہو، تیرے ساتھ ہی میری ہو سحر، تیرے ساتھ ہی میری شام۔ ہاں یاد آ گیا مجھے، یہ بھی یاد ہے یہ شاہد صاحب پہ فلمایا گیا تھا، ہیروئن مجھے نہیں یاد۔ بہرحال کہتی پروفیسر صاحب نے یہ گانا لگایا ہے، تو کہتے میں نے اس کی طرف دیکھ کے صرف اتنا کہا یو مین اٹ، اس نے کہا ہاں۔ کہتی پروفیسر صاحب کو، پروفیسر امتنان کو عقیلہ سے محبت ہو گئی تھی، عقیلہ کی محبت جیت گئی۔ کہتی صرف اتنی بات ہوئی ہے، اس کے بعد ہماری زندگی بدل گئی، ہم گھوم رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں، ہم سیریں کر رہے ہیں، اور میں نے اپنا مستقبل اس کے ساتھ سوچنا شروع کر دیا۔ کہتی اس بار جب میں گئی تو میرے باپ نے، میری امی نے ان کو بتایا ہوگا، میرے باپ نے مجھے بٹھایا اور بٹھا کے کہا کہ بیٹا کوئی دوسری بات نہیں ہوگی، میں تمہاری شادی تمہارے تایا کے بیٹے کے ساتھ کر رہا ہوں۔ کہتی میں نے دو ٹوک انکار کر دیا، میں نے کہا جی میں نے تو امتنان کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ میرے باپ نے کہا شرم کرو، وہ تمہارے ٹیچر ہے، کوئی اخلاقیات ہوتے ہیں، اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں، تم تو بالکل مطلب تمہیں شرم یا نہیں رہی ہے، اور ہمارا خاندان ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں نے خاندان سے مخالفت کر کے، میں نے تمہاری ماں نے تمہیں پڑھنے بھیجا تھا، تم نے CSS نہیں کیا اور یہ تم نے نیا گول کھلا دیا، تو بیٹا ایسا نہ کر۔ میں بڑا غیرت مند آدمی، تیرا دادا بڑا غیرت مند آدمی تھا، ہم نے عزت بڑی مشکل سے بنائی ہے، مڑ جا۔ کہتی مفتخار بھائی مجھے کوئی چیز اثر نہیں کرنی تھی، نہ کی، اور میرے پاس دلیلیں تھیں۔ میں نے کہا خاندان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی لڑکی اپنے رائٹ کو پریکٹس کرے، اپنے حق کو استعمال کرے، اور کس طرح سے حرف آئے گا پورے خاندان پہ۔ میرے شادی کرنے سے پروفیسر صاحب کے ساتھ کون سی آنچ آ جائے گی، تو آپ مان جائے تو گھر والے نہیں مانے۔ کہتے ان شارٹ میں نے امتنان سے بات کی، امتنان نے مجھے کہا کہ اگر تمہارے گھر والے نہیں مانتے ہم اس کو یہیں روک دیتے ہیں۔ کہتی میں نے کہا نہیں، کہتی مجھے عشق کا روگ لگا ہوا تھا، میں نے جب دیکھا گھر والے نہیں مان رہے، زبردستی میری شادی کی ڈیٹ رکھ دی، زبردستی رشتہ داروں نے، میری خالہ نے، تائیوں نے، چاچیوں نے تو مار مچا دیا، اور یہ جاننے کے باوجود کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں تائی مجھے اپنے بہو بنانے کے تیار ہو گئی۔ کہتی میں نے آخری وارننگ دی گھر والوں کو، اور شادی کی جو ڈیٹ رکھی تھی اسے 1 ہفتے پہلے کہتی میں لاہور آئی ہوں، اور میں نے امتنان کو مجبور کر کے
اس کی مرضی کے خلاف یہ کہ وہ کورٹ میرج نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ یار دیکھ، میں اپنے گھر والوں سے لڑائی ہوں، اور اگر تو یہاں مجھے اکیلا چھوڑ دے گا تو تباہی لگ جائے گی، اور میں اپنا ایک حق استعمال کر رہی ہوں، شرعی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی، اور تجھے دوسری شادی کی اجازت ہے، تو بھی کچھ غلط نہیں کر رہا۔ کہتی جی ہم دونوں عشق میں پاگل ہوئے ہوئے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ باپ اچھا لگ رہا تھا نہ ماں اچھی لگ رہی تھی، جو سمجھاتا وہ برا لگتا تھا، شیطان کا بھائی لگتا تھا۔ کہتی جی میں نے اور امتنان نے کورٹ میرج کر لی۔ کہتی ہے پورے خاندان میں جب یہ بات پہنچی ہے تو میرے پہلے خاندان والوں نے حرکت یہ کی کہ انہوں نے پرچہ کرا دیا اغوا کا پروفیسر امتنان کے خلاف۔ اب امتنان کی فیملی خود بڑی ڈاڈی فیملی تھی، کہتے دو خاندان آپس میں پہلے لڑے ہیں، پھر آرام سے بیٹھے ہیں، میرا بیان ہو گیا، سب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ کہتی افتخار بھائی میرے دونوں بہنوئیوں نے میری بہنوں کی زندگی عذاب کر دی، تیری بہن کروں دوڑ گئی، انہیں گل کھلاتا، اس نے خاندان کی عزت کو بٹا لگا دیا، اس کے ماتھے پہ کلنک لگ گیا ہے۔ میری بہنیں مجھ سے فون کرے کہتی تھی تو نے کس عذاب میں پھنسا دیا ہمیں۔ میری بھابھیوں نے میرے بھائیوں کی زندگی عذاب کر دی کہ تمہاری بہن دوڑ گئی ہے، بھاگ گئی ہے۔ کہتی مجھے اور تیش آتا تھا کہ یار ایک لڑکی نے شادی کر لی، تمہیں کیا پرابلم ہو گئی، تم سارے کیوں ارتھ ہوئے ہوئے ہو؟ ماں نے مجھے فون کرنا کہ تیری وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تیری وجہ سے مجھے شوگر ہو گئی ہے، تیری وجہ سے میرا بلڈ پریشر آئی ہے، تیری وجہ سے تیرے باپ کا بلڈ پریشر آئی ہے۔ کہتی سارے الزامات میرے پہ آنے شروع ہو گئے۔ دوسری طرف سے پروفیسر کی ایک دن بیوی آ گئی، اس کو گھر کا پتہ تھا، اس نے آ کے بڑی کٹیس کی میری، اور بڑے مسئلے مسائل ہوئے۔ کہتی جی پروفیسر کے خاندان والوں نے، بھائیوں نے میری بڑی رسپیکٹ کی، اور انہوں نے دونوں بھابھیوں کو مینیج کیا، انہوں نے کبھی مخالفت نہیں کی میری۔ تو میں سوچتی تھی کہ میرے ماں باپ ان کے خاندان سے اچھا تو میرے میاں کے بہن بھائی ہیں جو اس شادی کو سمجھ گئے اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ کہتی افتخار بھائی یہ سارے معاملات چل رہے تھے اور بڑی بہترین زندگی چل رہی تھی۔ کہہ رہی میں امتنان کے ساتھ اس قدر پرمسرت اور پر اطمینان زندگی گزار رہی تھی، کہتی کہ اگر میں کہیں بھی شادی کرتی تو میری زندگی میں یہ سکون کبھی مجھے میسر نہ آتا۔ کہتی جنت تھی، خوبصورتی تھی، محبت تھی، پیار تھا، محبت اور پیار کی فراوانی تھی۔ کہتی سی ایس ایس پتہ نہیں کہاں گیا، اور ایک اور زندگی شروع ہو گئی۔ کہتی پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا دیا، میں بڑی خوش ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی دی اور صبا اس کا نام رکھا امتنان نے، اور ہم ایک بڑی خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ماں باپ جو ہیں وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، میں ان سے مل آتی تھی تو مل لیتے تھے، آتے نہیں تھے ملنے کے لیے۔ جب مجھے پتہ لگتا تھا امی ابا لاہور ہو کے چلے گئے، کسی کام سے آئے تھے شادی پہ، بڑا دل دکھتا تھا۔ میں سوچتی تھی میں نے کیا یار، میں نے اپنا ایک جو حق ہے اس کو پریکٹس کیا، تو میں کیا پرابلم ہو گئی۔ کہتی افتخار بھائی میری ایک خوبصورت زندگی چل رہی تھی، میری بھابھیوں نے میرے بھائیوں کو پھڈا کر کر کے الگ گھر لینے پہ مجبور کر دیا، وہ ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک بہنوئی نے میری بہن کو طلاق تو نہیں دی کیونکہ خاندان تھا، اس نے کہا اب تو اپنے گھر سڑے گی۔ اب وہ سارے کہتے یہ تھے کہ تو پروفیسر سے طلاق لے لے، بچے ہو گئے، کہتے بچے ہو گئے ہم رکھ لیں گے، طلاق لے لے، تو واپس آ جا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں امتنان کو چھوڑوں اور طلاق لے کے واپس آ جاؤں۔ کہتی میری تو ڈکشنری میں یہ تھا ہی نہیں، میں تو خوش خرم زندگی گزار رہی تھی، اور میں ان کو یہ قائل کرتی تھی کہ تمہاری طلاقوں کا، تمہارے گھر سے الگ ہونے کا، میری بہن کو گھر بھیجنے کا، میرے ماں باپ کی بیماری کا، میرے ابا کی شوگر کا، میرے اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ تمام کو اس عمر میں ہونی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ مسائل ہوتے ہیں، تو یہ آپ میرے گاٹے فٹ نہ کریں، میرے کھاتے نہ ڈالیں۔ کہتی میں فل فلیج اس ڈیبیٹ کے اوپر ان کے ساتھ لگی رہی۔ کہتی 10 سال شادی کو گزر گئے، 10 سال کے بعد اچانک میرے شوہر کی ڈیتھ ایسی ہوئی کہ وہ گئے ہوئے تھے علاقہ گھومنے، جنوب یہ جو پہاڑی علاقے میں، وہاں سے واپسی پہ کہیں ان کی گاڑی دریائے کنہار میں گری ہے، اور 14 دن کے بعد
ان کی لاش ملی. کہتی افتخار بھائی چھوٹے چھوٹے میرا ایک بیٹا ایک بیٹی اور پروفیسر صاحب دنیا سے چلے گئے. کہتی میری دنیا اجڑ گئی اور مجھے لگنے لگا کہ میرے ماں باپ میرے رشتہ داروں نے جو بین ڈالے تھے جو باتیں کی تھی ان کی وجہ سے میرا میاں مرا ہے. کہتی میری زندگی بے رونق ہو گئی اور کہتی دن رات کا رونا رہ گیا, دن رات کی یادیں رہ گئیں. اور میرے گھر والے جو ہیں وہ اب امتحان کے جانے کے بعد مجھ سے رابطہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور میں نہیں رکھ رہی تھی. کہتی میرے جیٹھوں نے دیوروں نے کمال کام یہ کیا کہ مجھے اور ان کی پہلی بیوی کو برابر کے حقوق دیے, برابر کے گھر ملے, جو میں نے 3 گھر کرائے پہ دے دیے, زمینیں ہمارے نام ہو گئیں. بڑا انصاف کیا اس کے امتحان کے گھر والوں نے. کہتی افتخار بھائی میں 37-38 سال کی تھی جب میں بیوہ ہو گئی. کہتی میرے والدین کو جب یہ پتہ چلا کہ بڑا انصاف ہوا اس کے ساتھ اور یہ بڑی لیوش زندگی گزار رہی ہے, کہتی ہے میرے پاس صرف ایک مقصد تھا, میں نے اپنے بچے پالنے تھے. تو میرے ابا نے پھر رٹ لگا لی کہ تجھ سے تعلقات بحال ہو جائیں گے تو تائے کے چھوٹے بیٹے سے شادی. میں نے کہا جی نہیں, تائے کے بیٹے سے دوسری شادی کر لے, اس کی دوسری بیوی بن جائے. میں کہا ابا جی یہ ورقہ آپ پاڑ دیں اور میں نے شادی تو نہیں کرنی, میں نے بچے پالنے. کہتی افتخار بھائی اس کے بعد میں نے سر جھکا لیا اور اگلے تقریباً 18-19 سال کہتی میں اپنے میاں کو بس یاد کرتی تھی. میری جوانی میں نے برباد کر دی اپنے بچوں کے لیے, ان کی کیئر, ان کی تعلیم, ان کو پڑھانا, ان کو لکھانا اور یہ سارے معاملات. کہتی افتخار بھائی مکافات عمل کا وقت شروع ہو چکا تھا اور مجھے پتہ نہیں تھا. السلام علیکم جی. کہتی پہلے میرے بیٹے نے ایک دن مجھے آ کے کہا کہ میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے. کہتی پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا احساس نہیں ہوا, اور میں نے کہا ویری گڈ یار کون ہے. میں نے پتہ کیا, اپنی بیٹی کو بھی لے کر گئی, ملے جلے. کہتی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی, میرے گھر میں بہو آ گئی اور بڑی اچھی بہو ثابت ہوئی. کہتی سارے کام بڑے اچھے ہو گئے. کہتی 1.5 سال گزرا ہے, میں نے میرے جو دیور ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگا اور میں نے فوراً سے ہاں کر دی کہ انہوں نے بڑا نیک سلوک کیا تھا میرے ساتھ. جب میں نے بیٹی کے سامنے پرپوزل رکھا, اس نے کہا نہیں جی بات دراصل یہ ہے کہ میرا کلاس فیلو ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, آپ ذرا دیکھ لیں. تو میں نے جب اس کو کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے, تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو اس نے کہا جی کہ بھائی کی بھی تو کی آپ نے, اور آپ اس سے ملنے میں نے وہاں شادی کرنی ہے. کہتی جب میں نے مخالفت کی اور ہمارے گھر میں پھڈا پڑ گیا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے بھی تو کی تھی, آپ نے لو میرج نہیں کی تھی, تو اگر میں لو میرج کر لوں گی تو کیا ہوگا. کہتی افتخار بھائی 24-25 سال کے بعد جو میں نے کیا تھا وہ میرے سامنے کھڑا ہوا تھا, اور میری جوان بیٹی مجھے کہہ رہی تھی کہ اس میں کیا حرج ہے, آپ نے بھی تو کی تھی اور بھائی کی بھی تو کروائی ہے آپ نے. عقیلہ کہتی افتخار بھائی میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی صبا کو, اور میں سوچ رہی تھی کہ صبا کیا کہہ رہی ہے. تو میں نے صبا کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو ہمارا خاندان ہے, تمہارے چاچے تائے ان کی ایک رسپیکٹ ہے. تو وہی تھیسس بیان کر رہی تھی. انہوں نے کہا میں ان کی رسپیکٹ کو کہاں چیلنج کر رہی ہوں, میں تو اپنا ایک حق استعمال کرنے لگی ہوں. ماما آپ اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتی ہیں, آپ اتنی کنزرویٹو کیسے ہو سکتی ہیں. کہتی افتخار بھائی وہ ساری دلیلیں میری بیٹی کے منہ سے میں سن رہی تھی جب اپنے ماں باپ کو دیتی رہی. کہتی این اس دور کے اندر میرا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو گیا, میری شوگر بارڈر لائن پہ آ گئی. تو میں نے جب اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو تمہارے بارے میں سوچ سوچ کے بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, شوگر میری بارڈر لائن پہ آ گئی ہے, اس لڑکے کا خیال دل سے نکال دو. اس نے کہا یہ تو وقت کے ساتھ ہوتا ہے, جو میں نے کہا تھا اپنے والدین کو کہ یہ بیماریاں آنی تھیں. کہتی افتخار بھائی میرے دیوروں نے اور جیٹھوں کو جب یہ بات پتہ لگی ہے تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ موڈ بدل لی اور جھگڑا شروع کر دیا اور مخالفت شروع کر دی. تو میری بیٹی صبا وہی لفظ کہہ رہی تھی کہ ان کو آگ کیوں لگ رہی ہے, ان کا کیا تعلق ہے میری زندگی سے, یہ کون ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے, خبردار کا کر کے میری زندگی میں بولا. کہتی
2 دہائیوں کے بعد میں بول رہی تھی، میرا لہجہ میری بیٹی کی زبان سے ادا ہو رہا تھا. کہتی آج میری ماں کی جگہ میں تھی جو اس کو اپنی بیماریاں گنوا رہی تھی، اور صبا آگے سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیماریاں تو وقت کے ساتھ ہونی ہے، سب کو ہونی ہے. میں اگر آپ کی مرضی شادی کر لوں تب بھی آپ کو کون بچا سکتا ہے. کہتی افتخار بھائی میرے دیور روز آ کے میرا دماغ کھا رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں کہ جی کہ میں نے اپنی بیٹی کو بگاڑ دیا. میری نندیں آ رہی ہیں، وہ آ کے کہہ رہی ہیں جی کہ میں نے اپنی بیٹی کو بگاڑ دیا. حتیٰ کہ میری جو سوتن تھی، میرے شوہر کی پہلی بیوی، اس نے مجھے کہا کہ تیرے سے بچے نہیں پلے اور تجھے بیٹی رکھنی نہیں آئی. اور میں یہ ساری باتیں جمع کر کے اپنی بیٹی کے سامنے جب رکھتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میری زندگی ہے، میں اپنی زندگی کی مالک ہوں. آپ یہ لوگ اور آپ لوگ کون ہیں؟ میں تو آپ کی چاہ رہی ہوں کہ آپ مان جائیں اور آپ میری شادی کر دیں، ورنہ میرے پاس تو کورٹ میرج کا راستہ ہے. کہتی افتخار بھائی میری بیٹی بالکل وہی وکالت کر رہی تھی جب میں نے اپنے ماں باپ سے کی تھی. اچھا، کہتی میرے ماں باپ اس دوران مر گئے کیونکہ میں نے بہت ان کو تکلیف دیتی تھی. کہتی میرے ماں مر گئے، میرے بھائیوں نے گھر پہ قبضہ کر لیا تھا، بھابیاں واپس آ گئی تھیں، اور وہ جو بہن تھی جس کو میری وجہ سے اس کے خاوند نے گھر بٹھا رکھا تھا، وہ بیچاری ان کے گھر کے میں بچے پال رہی تھی اور اپنے بچے پال رہی تھی کیونکہ طلاق نہیں ہونی تھی. کہتی میری وجہ سے اتنا بڑا عذاب آیا اور میرے ماں باپ تکلیف سے مرے، بلڈ پریشر سے، شوگر سے، میری بہن کا گھر اجڑا. میں کہتی تھی یہ تو ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے. دوستوں ذرا یہ دیکھیے کیا خوبصورت حسین منظر ہے قدرت کا. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سب سے بڑا ہے. اور کہتی آج 20 سال کے بعد میں اپنے مد مقابل کھڑی تھی، وہی دلیلیں تھیں، لیکن اس بار میں بیٹی نہیں تھی، میں ماں تھی، اور میرے سامنے میں کھڑی تھی بیٹی بن کے. کہتی افتخار بھائی میں نے بالکل وہی سلوک کیا جو میری ماں نے کیا تھا. میں نے اس کی کٹیس کی، میں نے اس کو قید کرنے کی کوشش کی، اس کا موبائل چھیننے کی کوشش کی، اور اس کو پھر جب موقع ملا تو اس نے اسی لڑکے کے ساتھ جا کے کورٹ میرج کر لی. میرے ماں نے تو پرچہ کروایا تھا اغوا کا. کہتی میرے میں ہمت نہیں تھی، اور نکاح نامہ اس نے مجھے واٹس ایپ کر دیا تھا. ویڈیو کال پہ میں نے اس کی شکل دیکھ رہی تھی اور میں نے روتے ہوئے اس کو مبارکباد دی اور ساتھ میں دعا دی کہ خدا کرے کہ یہ انحراف تمہیں راس آ جائے. دوستو جیسے کو تیسا مکافات عمل. شدید رو رہی تھی عقیلہ اور کہہ رہی تھی کہ افتخار بھائی مجھے آج اس عمل سے گزرنے کے بعد بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کا حل کیا ہے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ پورے خاندان کی عزت خراب ہو جاتی ہے، پورا خاندان انوالو ہو جاتا ہے، ماں باپ کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. مجھے میرے کیے کا پھل مل گیا، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ تو میں نے کہا عقیلہ بہن پہلی تو بات اس رشتے کو قبول کر لیں. دوسرا، جب بچے خدا را اپنے دل میں اتنی گنجائش رکھیں کہ جب والدین ارینج میرج کریں تو وہ کر لیں. بصورت دیگر جب بچے کہتے ہیں، بیٹا یا بیٹی کہتا ہے کہ میں نے یہاں شادی کرنی ہے، تو یہ بھی گنجائش رکھیں کہ وہاں کر دیں. یہ موقع نہ آنے دیں کہ وہ گھر سے بھاگ کے، عرف عام میں جس کو کہتے ہیں گھر سے بھاگ کے شادی کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اس کو قبول کر لے. یار ان کی زندگی ہے، ان کو جینے دو. وہ لو میرج کریں، وہ ارینج میرج کریں. جو بچہ ارینج میرج کرے ہماری سوسائٹی میں بہت اچھا ہوتا ہے، اور جو بچہ بچی لو میرج کر لیں وہ بہت برے ہوتے ہیں. تو ان کو قبولیت بخش دیں. میں نے اس کو یہ کہا. دوستو آپ اس کو کیا کہیں گے عقیلہ کو؟ لیکن عقیلہ نے آپ سے تو رائے مانگی ہے کہ وہ یہ کیوں ہوتا ہے، کیا کیا جائے جب ایسے سچویشن میں کوئی آ جائے. تو عقیلہ جو ہے وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے ایک انحراف کیا تھا، مجھے راس نہیں آیا. تو کوئی بھی بیٹی یا بیٹا یہ انحراف نہ کرے. دوستو میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنی 20 ماہ کی، 20 دن کی، 20 ہفتوں کی محبت
20 سال کی محبت پہ قربان کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے. آپ کریں نہ کریں آپ کی مرضی، لیکن مجھے میرے ماں باپ عزیز ہیں. میرے ماں باپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، اور مجھے ایسی لو میرج نہیں کرنی جس میں میرے ماں باپ کو اذیت ہو. جنہوں نے مجھے پیدا کیا، مجھے پالا، میری پرورش کی اور مجھے اس قابل بنایا. یہ میری رائے ہے. اپنی رائے ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ، اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.